بارش آتی ہے اور زیادہ پانی جب آتا ہے تو وہ گھروں میں داخل ہو جاتا ہے. کوئی مدد کے لیے نہیں تھا جو کچھ کرتا. پانی کم کر دیتے, کسی نے کچھ نہیں کیا. گورنمنٹ تو یہ ایفرٹ تو لے رہی ہے نا, تب تو یہ پانی ایک دن میں نکل گیا ہے. اصل ایشو جو ڈی ایچ اے کے ڈوبنے کا ہے اس کی اصل ذمہ دار بھی سندھ حکومت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پبلک کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نواز ڈائری. اس پروگرام پبلک کی آواز میں بات کرتے ہیں خلق خدا کی. اس بار جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ خلق خدا اس وقت شدید تکلیف میں مبتلا ہے. وہ معاملہ ایک جو ابر رحمت برسی کراچی سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں بارش نے تباہ کاریاں شروع کر دیں. بارش مسلسل چلنے کی وجہ سے کراچی کے مختلف علاقے سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں پانی کھڑا ہو گیا, جس کی وجہ سے علاقہ مکین شدید پریشان رہے. کراچی کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. جہاں پر سب سے زیادہ ٹیکس پے کیا جاتا ہے پوش علاقوں میں, ان علاقوں میں بھی پانی جو ہے وہ 10-10 فٹ تک رہا, جس کی وجہ سے وہاں کے گھر تباہ ہو کے رہ گئے. آج جو بات کریں گے وہ خلق خدا کے اس مسئلے پر کریں گے کہ جب بارش آتی ہے تو جب پانی بھی آتا ہے اور زیادہ پانی جب آتا ہے تو وہ گھروں میں داخل ہو جاتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس بارش کی پیشگوئی کے بعد کی صورتحال اور اسی کی صورتحال میں جب بارش ہو گئی اور پانی نہ نکلا تو لوگ شدید پریشان رہے. آج کریں گے خلق خدا کے مسئلے پر بات کہ بارش جب ہوتی ہے تو بارش کے بعد انتظامیہ کی جو ذمہ داری ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. میرے عقب میں جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے یہ پانی وہ پانی کوئی سمندر کا پانی نہیں, نہ ہی کوئی جھیل کا کنارہ ہے, بلکہ پوش علاقے میں کھڑا پانی ہے. اور بارش کا دوسرا اسپیل شروع ہو چکا ہے, اس میں بھی یہ پانی اس وقت موجود ہے. تو ذمہ دار کون ہے کریں گے جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے گفتگو, بات کریں گے جو متعلقہ حکام ہیں ان سے بھی بات کریں گے, پیپلز پارٹی جو حکمران جماعت ان سے بھی, پی ٹی آئی جو اپوزیشن میں ہے, اور دکھائیں گے یہ گھروں میں کیا صورتحال ہے, وہاں پر کس طریقے سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. پروگرام پبلک کی آواز میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جی ہم اس وقت موجود ہیں یہ پوش علاقہ ہے کراچی کا, جہاں ڈوبنے کے مناظر سماجی میڈیا مین اسٹریم میڈیا پہ آپ کو نظر آئے. میرے کیمرہ مین دکھا سکیں کہ ابھی بھی پانی اس وقت موجود ہے. مونسون کی بارشوں کا ایک اسپیل پر اسپیل ہو رہا ہے. ایک گھر میں موجود ہیں, گھر پہ دکھاتے ہیں آپ کو کیا کیا نقصان ہوا ہے. علاقے مکینوں سے گفتگو کرتے ہیں. کروڑوں روپے کی مالیت کے یہ گھر ہیں جو تباہ ہو چکے ہیں مکمل طور پر. ریہیبلیٹیٹ کر کے بھی یہاں کے علاقے مکین پریشان ہیں, اور پانی جو ہے وہ گھٹنوں سے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. میرے کیمرہ مین جب ہم اس وقت شوٹ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو وہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں کہ کتنا شدت سے پانی یہاں جمع ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہاں کے علاقے کے لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. پوش علاقہ ہے, عموماً ہم دکھاتے ہیں کہ کچی آبادیوں میں پانی جمع ہو گیا, مختلف ایریاز میں ہو گیا تو سمجھ میں بھی آتا ہے, لیکن پوش علاقوں میں کروڑوں روپے کے ٹیکس دینے کے بعد بھی سہولت میسر نہیں تو ایک سوالیہ نشان ہے. یہاں پر علاقے مکین بھی ہیں موجود, رہائشی ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک یقیناً ایک فیملی کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت لمحہ فکریہ ہے. کیا واقعہ ہوا, پانی جب آیا کیسے, کہاں پر تھے آپ لوگ, کیا نقصان؟ دیکھیے ہم لوگ گھر پہ تھے, پانی سٹارٹ ہوا رات کو بارش سٹارٹ ہوئی. صبح اٹھنے تک ریئلائز کیا کہ پانی اتنا آ گیا کہ گاڑی کے آلموسٹ ٹائر اس کے ڈوبنے لگ گئے. اچھا پانی ٹینکی میں بھی دانا شروع ہو گیا. اس کے بعد بارش رک نہیں رہی تھی. پرابلم یہ ہوا کہ ہم 2-3 دن سے انتظامیہ کو کہہ رہے ہیں کہ جو باہر کا ہمارا گٹر ہے جو لائن تھرو اینڈ تھرو جا رہی ہے آپ اس کو کلین کروا دیں, بارش ہونے والی ہے ورنہ وہ اس کی وجہ سے چوک ہو جائے گا. یہی مسئلہ ہوا, چوک رہا, اس کو کلیئر کیا نہیں, پانی جمع ہونا شروع ہو گیا. اور اگر آپ شہباز کے اوپر دیکھیں تو روڈ کا ہے سسٹم ایسا کہ سارا پانی اسی جگہ جمع ہوتا ہے, باقی سارا ڈرائی ہو جاتا ہے. یہ جو آپ کو آپس میں گھر نظر آئیں گے میرے خیال میں 20-25 مکان ہوں گے, اس کے اندر ہونا شروع ہوا. میں آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کر دوں گا. اب آپ ایک مسئلہ دیکھیں کہ یہ جو پانی اس وقت ہے یہ پانی جا نہیں رہا, اس کے اندر سے اتنی اسمیل آ رہی ہے کیونکہ گٹر ابھی بھی چوک ہے. میں نے صبح بھی بات کی, اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ کیا نہیں ابھی تک. اب دوبارہ اگر بارش ہونی شروع ہو جائے گی تو آپ سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا. ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے, دیکھیں آپ بوریاں رکھنی شروع کر دی.
मैं आपको दिखाऊं। ये आप बोरियां तो ऐसा लग रहा है कि आपने डैम बनाना शुरू किया तो बोरियां रखनी शुरू कर दी, वहाँ हमने बोर्ड्स लगाने शुरू कर दिए क्योंकि अब जो नई बारिश होनी है उस नई बारिश के लिए ज़ाहिर है हमें प्रिपेयर तो करना है, वो स्टार्ट कर दिया है। आप दरवाजे की डिस्ट्रक्शन देखें, अंदर आइए मैं आपको अंदर दिखाऊं। आप अंदर फ्लोर का हाल देखें। जी, अभी हमने ये भी कल बोरियां तक- ऑलरेडी। कल तक हमने इसको क्लियर करवाया, पूरी फ्लोरिंग निकलवाई, फ्लोरिंग को साफ कराया। ये सारा उखड़ गया था। आप अम्मी से बात जी कीजिए, जी कम- जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसे हैं आप? बस इस वक्त तो ठीक है। क्या हुआ था, कहाँ पर मौजूद थे उस वक्त जब आप? मैं यहीं बैठी रही थी बस इसी जगह, क्योंकि यहाँ सब पानी था। अच्छा। तो पानी में अब हमारा सामान खुद इतना ख़राब हुआ, अंदर भी पानी, कमरों में भी पानी हमारे था। तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ बैठे हुए थे मजबूर। कोई मदद के लिए नहीं था जो कुछ करता, पानी कम कर देते, किसी ने कुछ नहीं किया यहाँ। वहाँ पर थे, यहाँ उधर कोने पे लोग थे CBC वाले, लेकिन आया नहीं कोई। कितने घंटे तक आप महसूस रहे घरों में? ये तो हम पूरी समझिए कि पूरी रात हम ऐसे बैठे थे। रात को तकरीबन 10 बजे से बारिश शुरू हुई थी और फिर पानी आना शुरू हो गया था पूरा दिन। फिर 11:30 बजे दिन में जब बारिश कम हुई, उसके बाद बाल्टियों से पानी हम लोगों ने, अब वो भी जा नहीं रहा था, अब डालें तो कहाँ डालें पानी। गटर उबल रहे थे तमाम घर के हमारे, पूरी गंदगी। आप देखें फ्लोर जाके कमरों के, वो भी ख़राब हो गए हैं हमारे साथ। तो अब टैक्सेस देते हैं, इतने टैक्स देने के बावजूद भी अगर इस हाल है तो क्या कहेंगे आप? जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनसे कोई डिमांड करेंगे आप? क्या डिमांड करेंगे? हमारा नुकसान पूरा कर दें, ये डिमांड है हमारी। हमारी बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं जो हमें निकालनी पड़ी। और यकीनन ये मेंटल इगली का भी शिकार हुए होंगे, मेंटली तौर पर भी। जाहिर है मेंटल, सब लोग परेशान। इतने बच्चे तो हमारे चले गए थे ही नहीं, 2 इसीलिए घर में यहाँ। अच्छा। अपने दोस्तों के घर में थे। फिर वो नहीं आ सकते थे घर, इसकी जी। वजह से बड़ा प्रॉब्लम पानी था। इतना था, वो आ नहीं सकते थे घर में। तो आप लोग ऊपर शिफ्ट हो गए, ऊपर वाले नहीं, से? मैं तो यहीं बैठी रही, पानी रहा लेकिन मैं यहीं बैठी रही। अच्छा। सिर्फ ये सोफे पे मेरी जगह थी, मैं यहाँ बैठी थी। और हम लोगों के चप्पल तक के तैर रहे थे पानी में, इतना पानी था। घर छोड़ के जा भी नहीं सकते थे ना। आप ये देखिए, मतलब घर छोड़ के कैसे जाएंगे? आपको हाँ, पानी की लेकिन- सिचुएशन है। फिर दूसरी चीज़ हमने रिक्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप दोनों तरफ से इसको ब्लॉक कर दें। अगर रोड को ब्लॉक करेंगे तो गाड़ियाँ नहीं गुजरेंगी। हमारे पास भी आपको पता है वो रीवो में और उसमें माशाल्लाह बड़ी बड़ी गाड़ियों में और घूमने के लिए आए होंगे लोगों को कि जो घूमने आते हैं, तो उसकी जो वेव्स बनी है, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ। हाँ। मतलब वो पानी की जो लहर बनती है ना, और वो जो घर में आती है, आपकी सोच है। जो लोग तेजी से गाड़ी, तो आपको सर आपको पता है हमारे पास तो मौका चाहिए एडवेंचर का, एडवेंचर घूमने के लिए। अगर ऊंची गाड़ी है तो वो तो और भी मतलब तो खुदाई उसके हाथ में। तो वो उसकी वजह से जो मसला रहा, तो बहुत बड़ा इश्यू है। पर अब ये नई बारिश आ रही है, उसकी वजह से देखिए हमने बोर्ड्स ले लिए हैं, सैंड बैग्स ले लिए हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, रेजिडेंशियल टैक्स और मुख्तलिफ मेंटेनेंस के मदद में। हाँ, ड्रेनेज टैक्स। हाँ। बहुत सारे तो टैक्स। आप समझते हैं कि ये टैक्सेस का हक अदा होता है? सर आप उन लोगों से पूछ रहे हैं जिनको इतनी तकलीफ हो रही है इस वक्त, आप मुझे बताएं। जुल्म है, जुल्म है। आप सोशल मीडिया देख लें, हर तरफ भरा हुआ है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मतलब मैं एज अ डॉक्टर अगर कोई आके मुझसे कहे कि जी पेट में दर्द हो रहा है और मैं कहूँ कि नहीं जी कोई मसला नहीं है, आप घर चले जाएं, और आप कहते हैं मुझे बहुत दिनों से हो रहा है, वो लेकिन आप मैं आपको कहेंगे कहूँ, कुछ कोई भी मसला नहीं है, आप चले हाँ, जाएं, हाँ। तो हो नहीं सकता। मसले को तो हल करना है, आज नहीं कल करना। आप यहाँ के रेजिडेंशियल हैं, मसले का हल कैसे मुमकिन है? सर असर की नियत करके मगरिब पढ़ नहीं सकते, असर ही पढ़नी है। पहले नियत अच्छी हो, हम उसके बाद उसका सिस्टम स्टार्ट करें, ड्रेनेज का करें। तो इमरजेंसी क्राइसिस को हैंडल करने का हमारा कोई सिस्टम नहीं है। कैटास्ट्रोफी कई जगह आती हैं। आज सोशल मीडिया पे मुझे सुबह बता रहे थे, तस्वीरें आई थी कि लंदन में भी कल बारिश हुई, और बहुत बारिश हुई। कोई बात नहीं, पानी जमा हुआ, लेकिन उनके पास इमरजेंसी सिस्टम है जिसको उन्होंने हैंडल किया। हम हर दफ़ा आर्मी को या किसी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बुलाएं जो हमारी मदद करे। हमारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इट्स अबाउट टाइम, स्टार्ट तो करें। स्टार्ट करेंगे तो शायद अगले सस्टेनेबल वे से, सस्टेनेबल चाहिए, कोई कॉन्क्रीट प्लान चाहिए जिसके ऊपर हम कर सकें, तो फिर आगे चल के मूव फॉरवर्ड करें। मतलब अगर ये कहते हैं मिसाल के तौर पे जी इमरजेंसी क्राइसिस के लिए हम आपसे महीने के 1000 रुपए ज़्यादा लेंगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ,
سر اگر آپ 1000 روپے بھی زیادہ لے لیں ہر گھر سے, آپ امیجن کریں گھر کتنے ہیں, آپ کروڑوں روپے مہینے کے جمع کر سکتے ہیں. اب اس سے ڈرینیج سسٹم انفراسٹرکچر کو بہتر تو کر سکتے ہیں. اسٹارٹ کریں سر, میں تیار ہوں, میں والنٹیئر کرتا ہوں, میں مہینے کے پیسے دینے تیار ہوں. آپ اسٹارٹ تو کریں, آپ ایک ایسوسیشن بنائیے, آپ اس کے اندر اچھے انٹرپرینیورز لوگوں کو رکھیں, ٹرانسپیرنٹ سسٹم کیجیے, آپ لوگوں کو ہائر کیجیے, اس کو سسٹم کو دیجیے, آپ کسی کو بھی کانٹریکٹ دیجیے. جو اچھے بلڈرز ہیں ہمارے پاس, بلڈرز کی کمی نہیں ہے سر, ایک سے بڑھ کے ایک بلڈر ہے ماشاءاللہ, آپ ان کو دیں, سسٹم سے ڈیولپ. بلکہ یہاں تو ہر گھر میں بلڈر ہے اس ایریا میں. میں نے دوبارہ بولا آپ کو سر, اثر کی نیت کر کے مغرب نہیں پڑھ سکتے. چلیں ہم یہ فیملی کے ساتھ موجود ہیں جو جن کا نقصان ہوا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں, اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومت ناکام ہے, لیکن یہ افیکٹیوز جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. پروگرام پبلک کی آواز میں ابھی لیتے ہیں مختصر بریک کے بعد سندھ حکومت کے نمائندے سے, اپوزیشن سے اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جی, پروگرام پبلک کی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں مونسون کی بارشیں اور سندھ حکومت کی جانب سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں. مختلف ایریا میں پانی کھڑا ہو گیا, اس کے بعد کی صورتحال, ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے. اس تمام تر صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں سندھ حکومت کے نمائندے حاجی رسول بخش چانڈیو صاحب, جو ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں, ریہیبلیٹیشن کو, ان سے گفتگو کرتے ہیں. چانڈیو صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا. کیا صورتحال رہی مونسون کی بارشوں کے دوران, اب کی کیا صورتحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے چینل کی اور آپ کی بڑی مہربانی. یہ ہے کہ ابھی موسم ہے بارشوں کی, مونسون کی, اس وجہ سے جو بارشیں پڑی ہیں حال ہی میں زیادہ پڑی ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا پانی کا, لیکن جو بتایا جا رہا ہے وہ ابھی نہیں ہے. ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے اور سی ایم صاحب کے سائیں مراد علی شاہ کی ہدایتوں پہ جو کام کر رہا ہے, اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب, چیئرمین صاحب تو خود اس چیز کو ہینڈل کر رہے ہیں, اور سائیں مراد علی شاہ بھی. ہمارے جو منسٹر صاحبان ہیں ان کی فوکل پرسن وہیں لگی ہوئی ہیں ایریاز میں, کہ پوری سندھ میں لگی ہوئی ہے. ہم تو پوری سندھ کو دیکھ رہے ہیں, تو ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے ابھی الحمدللہ جو بھی ہدایتیں اوپر سے آ رہی ہیں, اور ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں, دیکھا ہے کہ چل رہے ہیں. کے پی ٹی والی جو انڈر پاس تھی اس کے بھی پانی نیچے جمع ہو گیا تھا, وہ بھی ہمارے سیکریٹری اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھ کے ہماری مشینیں لگا کے پانی نکال دیا, صفائی کر دی. ابھی یہ سب میرین کی وہ بھی انڈر پاس کی ہو گئی تھی, اس میں بھی الحمدللہ پانی آج کلیئر کر دیا ہے, صفائی چل رہی ہے. اور کورنگی میں وہاں بھی ہمارے کیا ہے کہ ہمارے جو ڈی سی ہے وہ چیئرمین ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, ان سب کے چیئرمین میں ہوں. اور وہیں جو کہیں بھی ڈی سی کے پاس کوئی ہمارے کو ریکوائرمنٹ ملتی ہے, کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ایمرجنسی میں, تو ہم امیڈیٹ اس کو فالو کرتے ہیں. وہیں وہ ہیوی مشینری ہے ہمارے پاس, اور چھوٹی مشینیں بڑی ہیں, وہ جہاں جہاں جس کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہم وہیں پرووائڈ کر دیتے ہیں. اچھا صاحب, کلفٹن, ڈیفینس اور مختلف جو ایریا ہیں پوش علاقے, وہ بھی پانی کے زد میں آئے. یقیناً وہ سندھ حکومت کی جورسڈکشن میں نہیں آتے, لیکن بینگ اے گورنمنٹ کیا ایفرٹس لیے جہاں جہاں پانی جمع ہوا؟ نہیں, گورنمنٹ تو دیکھ رہے ہیں, تو گورنمنٹ تو یہ ایفرٹ تو لے رہی ہے نا, تب تو یہ پانی ایک دن میں نکل گیا ہے الحمدللہ. لیاری میں بھی تھا, وہیں بھی ٹاور کی طرف, اور جس طرف بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کر دیتے ہیں. اچھا, خود ہم لیاری بھی گئے ہیں, یہاں ہم نے سمجھو کہ ہم 24 گھنٹے ریڈی ہیں ایمرجنسی کے لیے. ابھی کیا میکنزم بنایا ہے کہ عام شہری کیسے حکومت سے تعلق کر سکتا ہے, کانٹیکٹ کر سکتا ہے اس ایمرجنسی؟ نہیں, ہمارے ایمرجنسی سی ایم صاحب نے دی ہوئی ہے ایمرجنسی جو سسٹم بنایا ہوا ہے, وہاں بھی ہمارے بھی ایمرجنسی جو ڈپارٹمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 24 گھنٹے, وہ اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں. سی ایم صاحب ہمارے ہیڈ ہیں,
اس کو وہ بھی خود بھی کر رہے ہیں. ہمارے شرجیل انعام ممن صاحب ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب ہیں, مرتضیٰ صاحب ہیں, مکیش چاولہ ہے, سعید جان, وقار مہدی ہے, سب کر رہے ہیں, ضیاء عباس شاہ ہے, سب کر رہے ہیں. اچھا سندھ کے دیگر اضلاع کی کیا صورتحال ہے, وہاں پر کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ بارشیں تو وہاں پر بھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ ورسٹ پوزیشن ہے. وہاں بھی ہوئی ہیں بارشیں, لیکن الحمدللہ سچویشن بالکل ٹھیک ہے. باقی جو یہ فوٹیج وغیرہ دکھا رہے ہیں وہ آپ خود جا کے دیکھ لیں, تو اسی ایریا میں آپ جا کے دیکھ لیں تو یہ وہ آپ کو جو آ رہی ہے میڈیا پہ یا کسی چیز پہ, یا سمجھو کہ ہمارے جو مخالف ہیں ابھی وہ اوپر سے لوکل گورنمنٹ ہے, اس وجہ سے ان کو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں انوائرمنٹ چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ کر رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں. اور تو الحمدللہ سچویشن بالکل نارمل ہے, ٹھیک ہے. اچھا ویسے آپ بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف روڈوں پر, شاہراہوں پر نظر آئے ہمیں مونسون کے دوران. سب سے زیادہ نقصان کہاں پر ہوا ہے آپ کی نظر میں؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں, دیکھا ہے کافی جو ہے نا ڈیفینس والا جو پوش علاقہ ہے اس میں بھی زیادہ تر پانی کھڑا. جی جی, لیاری میں پانی, لیکن وہاں سے نکال دیا ہے. جانب صاحب کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر میں کہ پانی کیوں رک رہا ہے اتنا کراچی کے مختلف علاقوں میں؟ کیا ہے کہ سمندر جو ہے نا ابھی جو ٹائم ہے جوار کا ہائٹ زیادہ ہے, ہمارے جو نالے ہیں وہ پانی اٹھا نہیں رہے, وہ سمندر کا پانی واپس آ رہا ہے. وجہ صرف یہی ہے. ابھی موسم ختم ہونے والا ہے, آپ کو پتہ ہوگا تو 13, 14, 15 تک تو سمندر جوار میں آ جاتا ہے واپس. ہاں, اس سے بیک کرتا ہے, 16 کے بعد سمندر بیک کرتا ہے. یہ وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. کہیں کہیں کیا ہے, دیکھو آپ کو نالوں میں بلاک ملیں گے, پلاسٹک کے کٹے ملیں گے, وہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے چانی صاحب؟ جی آپ خود دیکھ لو, ہم کسی کا نام تو نہیں لیں گے. دیکھو ہیں ایسے وجوہات جو ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں, ان کو ایسے ایسے کسی جگہ پہ مل رہے ہیں. ہاں کہیں کہیں. اچھا لیکن یہ تو ہم سب لوگوں کا فرض ہے. ہمارے جو سمجھو کہ بھائی ہیں, سب کا ہمارے ریسپانس سب کا ہوتا ہے. پلاسٹک کی تھیلی ہے ویسے ہی پھینک دی, ڈسٹ بن پڑا ہے اس میں نہیں رکھی, تو وہ نالوں میں آ جا کے پھنس جاتے ہیں, کچرا بن جاتی ہے, وہ ایک بند ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بھی زیادہ تر یہ ہو رہا ہے. چانی صاحب ری ہیبلیٹیشن کو آپ ڈیل کر رہے ہیں, کوسٹل بیلٹ جتنا بھی سندھ کا ہے وہ مختلف لوگوں کا خیال ہے کہ تباہ ہو چکا ہے. آپ کی نظر میں وہاں پر کس قسم کا کام کرنا چاہیے؟ آپ بدین سے تعلق رکھتے ہیں, یہ بھی کوسٹل بیلٹ میں؟ نہیں, کوسٹل میں تو ہے, جو بھی ایفرٹ ہے وہ ہم لے رہے ہیں. کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے وہیں کرتے ہیں. لیکن نیوی کے جوان, آرمی کے جوان, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہوا ہے. بہت انہوں نے کام کیا ہوا ہے. نیوی والوں نے تو بہت کام کیا ہوا ہے. جی جی, تو کوسٹل کے حوالے سے بھی حالتیں کنٹرول میں ہیں. اگر چانی صاحب اس تمام تر صورتحال میں سی ایم صاحب کی کیا ڈائریکشنز ہیں کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو کس طریقے سے آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں؟ ہاں بس الحمدللہ ابھی تو ساری سچویشن ہے کنٹرول میں. ملیر میں جیسے بلڈنگ گری ہوئی ہے تو ہمارا ڈپارٹمنٹ وہیں بھی کام کر رہا ہے. ایون لیاری میں بھی. ہاں, تو یہ ہے. اور جو پہلے ہوا تھا یہاں ایک بلڈنگ آگ لگی ہوئی تھی, وہاں بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کام کیا تھا. جی, جیل چورنگی پر آگ لگی تھی. تو ری ہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ آج سے پہلے اگر ہم گفتگو کریں تو شاید ہم نے کم نام سنا. آپ آئے پھر ایکٹیو نظر آیا ہمیں ری ہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ. تو اس وقت ری ہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس مین پاور کتنا ہے, کتنے لوگ ہیں, کتنا عملہ ہے, کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں؟ کیا ہے, ہمارے ری ہیبلیٹیشن میں پی ڈی اے میں ہے, وہ بھی اس کے ڈی جی سلمان شاہ ہے, وہ بھی کام کر رہے ہیں زبردست. اور ایک ہے ایس آر پی, ٹھیک ہے نا, 1122 ریسکیو والا, 1122 والا, وہ بھی ہے. ہم نے لانچ کیا تھا سی ایم صاحب نے. اور ہم پورے سندھ میں جو ہے نا یہ 1122 چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے چیئرمین صاحب کے بھی احکامات ہیں اور سی ایم صاحب کے بھی. اور ایک ہے ہمارے پی ڈی ہیں, وہ جو ایمرجنسی کنٹینر ہاسپیٹل ہے وہ بھی ہمارے انڈر میں. ٹراما سینٹرز جتنے بھی ہیں؟ نہیں, ٹراما سینٹر تو ہم کام کر رہے ہیں لاڑکانہ میں, وہاں بھی.
آخر میں چانڈی صاحب قوم کے لیے کوئی پیغام، مونسون کی بارشیں، تباہ کاریاں ہیں، تمام صورتحال میں کیا بس کرنا چاہیے؟ ہم قوم کو ہمارے بھائیوں کو یہی میسیج دیں گے، ہمارے بہنوں کو، کہ زیادہ تر جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور یہ تھمبے جو ہیں بجلی کے تاروں کے نیچے سے وہ پرہیز کریں، اور اپنے جو ہے بچوں کو وہ یہ بڑے پانی میں نہیں بھیجیں، ان کو ہدایت کریں ہماری یہی ریکویسٹ ہے سب۔ چانڈی صاحب معذرت سے، لیکن آن لائٹر نوٹ سیپکو، ہیسکو، کئی کے کھمبوں میں لائٹ ہی نہیں ہے تو کہاں سے دور رہیں؟ نہیں بھائی ہوتی ہے، ایسے تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہے، لیکن ہوتی ہے۔ ہمارا پیغام ہم ریکویسٹ یہی کرتے ہیں۔ جی بالکل بہترین۔ حاجی رسول بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سندھ حکومت کا موقف بھی آپ نے جانا، مونسون کی بارشیں، تباہ کاریاں، ذمہ دار کور پروگرام پبلک کی آواز میں کر رہے ہیں گفتگو، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جی سندھ میں مونسون کی بارشوں کے بعد کی صورتحال، اس وقت بھی مونسون کے اسپیل جاری ہیں، بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ سندھ کے دارالحکومت کراچی کی صورتحال اور سندھ کے دیگر اضلاع کی صورتحال بہت ابتر نظر آئی۔ میڈیا کی آنکھ نے شاید کراچی کے مناظر دکھائے، لیکن سندھ کے دیگر اضلاع میں جو مناظر تھے وہ اس انداز سے پیش نہیں کیے جا سکے، لیکن اوورآل پوری سندھ پروونس میں حالت آفت زدہ ہے۔ اس پوری صورتحال میں ایک متحرک کردار ہم نے دیکھا کہ جب بارش ہو رہی تھی اور شاید زیادہ پانی آ گیا تھا، زیادہ بارش ہوئی تھی، تو اسی دوران بھی اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ ہمیں روڈ پر نظر آئے، مین یونیورسٹی روڈ اس سے لے کر کورنگی کاز وے اور دیگر علاقوں کی بھی نشاندہی کی۔ اسی سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں پروگرام پبلک کی آواز میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے متحرک کردار حلیم عادل شیخ صاحب۔ حلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ وہی فارمولہ ہوا جو زیادہ بارش ہوئی تو زیادہ پانی آ گیا، آپ نے کاز وے کی بھی نشاندہی کی، یونیورسٹی روڈ بھی گئے اور دیگر ایریاز میں بھی گئے، کیا صورتحال ہے اور کب تک سسٹم ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں، دنیا جہان میں ہوتی ہیں، لیکن ان کو مینیج کیا جاتا ہے۔ 14 سال سے سندھ گورنمنٹ بیٹھی ہے اور انہوں نے عوام کو لہروں کے آسرے پہ چھوڑا ہوا ہے۔ آج سے 3 سال قبل جب زیادہ بارش آئی تھی، زیادہ پانی آیا تھا اور گھروں میں ڈوبا تھا، تو ایک سائنٹسٹ نے فارمولہ بتایا تھا، لیکن ہمارے وزیر اعظم، ہمارے دلوں کے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فوری طور پر کراچی والوں کے لیے انہوں نے کہا تھا، پتہ چلا تھا کہ نالے چونکہ بھر گئے ہیں تو ان کو صاف کروانا کا آرڈرز دیے تھے۔ 35 ارب روپے جاری کیے گئے تھے NDMA کو، انہوں نے FWO کے ذریعے، جس میں تھا نالوں کی صفائی۔ بیسیکلی 5 تھے، 2 ندیاں، لیاری ندی اور ملیر ندی، اور 3 نالے، گجر نالہ تھا، اورنگی نالہ اور محمود آباد نالہ۔ یہ تینوں نالے صاف ہو گئے۔ اس ستمبر میں، اگر وہی سپیڈ سے چلتا رہتا، اس ستمبر میں کمپلیٹ کام مکمل ہو جانا تھا، لیکن پچھلے کوئی 6-8 مہینے سے مسئلے خراب ہونے شروع ہو گئے تھے، نالے صاف ہوئے، جس کی وجہ سے اس کے بعد وہ 1100 ارب کا ایک پیکیج آ گیا، ایک کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بن گیا۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں ذمہ داریاں ڈیوائڈ ہوئیں۔ جو اس کے حوالے سے تھا، نالوں پہلے اس میں بتاتا ہوں، نالوں کے حوالے سے ذمہ داری کیا تھی کہ ہم نے 3 بڑے نالے اور 2 ندیاں صاف کرنی تھیں، اور سندھ حکومت نے 41 KMC کے نالے اور 5 ڈرینز اور 500 DMC کے ڈرینز صاف کرنے تھے، اور سالڈ ویسٹ کو مینیج کرنا تھا، تاکہ جو کچرا ہے، دیکھیں نا کچرا تو ڈیلی ٹنوں کچرا نکلتا، سارا اگر نالے میں ڈالتے تو ادھر آئے گا۔ ہمارے حصے کا کام ہو گیا، ان کے حصے کا کام نہیں ہوا، نہ انہوں نے کچرا صاف کیا، نہ انہوں نے اپنے 500 نالے صاف کیے، نہ انہوں نے اپنے 41 نالے صاف کیے، جس کی وجہ سے اس دفعہ کیا ہوا کہ اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود اس دفعہ ہم نے ان کی ناکامی دیکھ لی کہ انہوں نے شہر کو برباد کر دیا۔ جب تک یہ 3 میجر ایشوز ہیں یہاں، نمبر 1 کہ جب تک یہ ڈرین صاف نہیں کیے جائیں گے اور سیوریج کو ڈرین سے الگ نہیں کیا جائے گا۔ ڈرینز اور سیوریج 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ انہوں نے ڈرینز کو، جو کہ برساتی نالے ہیں، ان کو سیوریج کا نالہ بنا دیا، ڈرین صاف ہونے چاہیے۔ نمبر 2 سالڈ ویسٹ، جو ویسٹ ہے اس کو مینیج کر کے لینڈ فل سائٹ پہ بھیجا جائے، بجائے اس کے اس کو نالوں اور اس میں ڈال دیا جائے۔ نمبر 2 یہ بیماری۔ تیسرا ایشو، اور جو قبضے ہیں نالوں کے اوپر، اس کے آپریشن ہونا چاہیے۔
نالوں سے قبضوں کا خاتمہ، سالڈ ویسٹ کی مینجمنٹ، گٹر لائنوں کو ڈرینز کے اندر نہ آنا، یہ 3 مین ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ذریعے جو ہے کراچی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت صورت حال یہ ہے عید کے بعد علائشیں تیرتی پھر رہی ہیں. مطلب ڈی ایم سی، کے ایم سی، واٹر بورڈ، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے اور دیگر اداروں کے لوگ کم نظر آ رہے ہیں، زیادہ گلی محلوں میں علائشیں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مطلب بندوں سے زیادہ، اسٹاف سے زیادہ علائشیں گھوم رہی ہیں. اور یہ لوگوں کو فنڈ ہضم کرنے کے لیے روڈوں پہ ٹریکٹر کھڑے کر دیے. ٹریکٹر پانی ادھر جاتا ہے، پھر ادھر جاتا ہے، پھر ادھر جاتا ہے، پھر ادھر جاتا ہے. ایم کیو والے بھی آ گئے اپنی دکان 1.5 کی مسجد لے کر، وہ جھاڑو لے کے کھڑے ہیں، پانی مار رہے ہیں جھاڑو میں. اچھا، ویسے کازوے کا بھی آپ نے وزٹ کیا. کازوے پر ایک جو ہمارے ناقص علم کے مطابق وہاں پل بنا ہوا ہے جسے پیر صادق پل کہتے ہیں، لیکن آپ نے نشاندہی کی کہ آپ مزید بھی پل چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں وہاں؟ دیکھیے جی، کازوے پہ جام صادق پل آگے بنا ہوا ہے. کورنگی کازوے پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بروکس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو ابراہیم حیدری کی طرف جو رستہ جاتا ہے، میں اس پہ آتا ہوں کہ پہلے تو آتا ہوں کہ کازوے، ملیر ندی اور ڈی ایچ اے کا کیا ایشو ہے. ڈی ایچ اے چونکہ بہت زیادہ 3 سال سے ڈوب رہا ہے. سندھ گورنمنٹ بڑے مزے سے پہلے کھول کے الزام ہم پہ لگاتی تھی، اب چونکہ سارے ان کے اپنے ہی ہیں، اس دبے الفاظ سے بات کو پھیلا رہے ہیں کہ جی ہمارا کام نہیں ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، ڈی ایچ اے کا کام ہے، فوج کا کام ہے، اس کا کام ہے، اس کا کام ہے، کور کمانڈر کا کام ہے. مطلب اندرونی طور پہ وہ چیز پھیلا رہے ہیں، سامنے آ کے نہیں کہتے، ڈرتے ہیں آج کل. ایشو یہ ہے ڈی ایچ اے میں تو پانی ہمیشہ آتا تھا نا. کیا ہو گیا ڈی ایچ اے کو؟ ہوا یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ملیر ندی جو کہ بڑی قیمتی جو ڈی ایچ اے کے ساتھ سے گزر رہی ہے، انہوں نے کورنگی والی ندی جو قریب سے گزر رہی ہے بیچ سے، جس پہ کازوے بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے اندر انہوں نے زمینیں ریکلیم کر لی ہیں. انہوں نے بلڈنگوں کا کچرا ڈال کے ندی کو سیدھا کیا اور زمین کو الاٹ کر. اور تیسرا جو سالڈ ویسٹ ہے، ویسٹ کچرا جو ہے شہر کا، پیسہ جو ڈوزر نکلتا ہے ڈمپر، کرایہ مطلب شو کیا جاتا ہے لینڈ فل سائٹ کا، پھینک دیتا ہے ندی میں. جام چاکروں کا کرایہ ہوتا ہے، پھینک دیتا ہے ندی میں. ندی اس کامل نہیں، جس کی وجہ سے ندی اٹ گئی ہے، ندی اوپر آ گئی ہے. اور جو آؤٹ لیٹس ہیں ڈی ایچ اے کی، وہاں سے ندی میں ملیر ندی میں پانی نہیں جاتا ہے، جس کے سمندر نہیں جا رہا. اور پیچھے ملیر ندی میں پیچھے سے پانی آتا ہے، اوور فلو ہو کے دوبارہ واپس بھی جاتا ہے. اصل ایشو جو ڈی ایچ اے کے ڈوبنے کا ہے، اس کی اصل ذمہ دار بھی سندھ حکومت ہے. اور جو یہ کازوے کی میں بات کر رہا ہوں، 14 سال جام صادق پل تو کب کا بنا ہوا ہے، بات ہے 14 سال سے یہ جو مین ابراہیم حیدری کی طرف روڈ جا رہا ہے، جہاں کرونگی کازوے یہ سب ہے، وہ ہمیشہ ہر سال ڈوبتا ہے. کر کے پل بن دیں، پورا انڈسٹریل ایریا ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا اور بہت بڑی آبادی کو خطرہ ہو جاتا ہے. اور یہ سارا ملیر ندی چوک ہونے کی وجہ سے ساری تباہی آئی ہے. لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے، آدھا فیز مکمل، نیکسٹ فیز میں جا رہے ہیں. بھاری مینڈیٹ تو ملا ہے پیپلز پارٹی کو، پھر اعتراض کیوں ہے؟ وہ تو مسائل حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. سرکاری مینڈیٹ ملا ہے، بھاری مینڈیٹ نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے. بولیں گے آپ دل سے ہاتھ رکھیں، ذرا دل پہ ہاتھ. نہیں ہوا نا. پولیس کا الیکشن ہوا ہے. آر او گردی، ڈی سی گردی، پولیس گردی، گنڈا گردی، دہشت گردی، ڈنڈا گردی، ڈاکو گردی سبھی ہوئی ہے نا. ڈاکو پولیس اسٹیشن پہ گھسے ہوئے ہیں، ڈنڈوں کے چل رہے ہیں، سبھی کچھ ہوا ہے. آر او گردی، ڈی سی گردی، پولیس گردی، ڈنڈا گردی، ڈاکو گردی، دہشت گردی، گنڈا گردی، سب کے ذریعے الیکشن ہوا ہے. کدھر سے سیاسی الیکشن ہوا ہے؟ اور کریں گے وہی جو ان کے ٹی ایم اوز کر رہے ہیں، وہی ان کے ایڈمنسٹریٹرز بھی کریں گے. اچھا، مطلب کراچی میں 6 کنٹونمنٹ ایریاز ہیں، سندھ کے دیگر اضلاع میں 2 ہیں، حیدرآباد میں 1 پنو عاقل کا ہے، وہ ٹھیک ہے؟ میں نے بتایا نا آپ کو کہ ڈی ایچ اے والا ٹھیک نہیں ہے نا، کنٹونمنٹ ایریا ٹھیک نہیں ہے. ان کی ذمہ داری ہے، جس کی بھی وہ ذمہ داری ہے. مطلب کنٹونمنٹ ہے، سولین ایریا جو ادارے ہیں انہیں اپنا کام کرنا چاہیے. کنٹونمنٹ کو کہنے کا مطلب تو نہیں ہے کہ جی فوج نے کر دیا. ارے بھائی وہاں سویلین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہیں، کرنا چاہیے ان کو، جو بھی ہے اس کو کرنا چاہیے. مطلب بات یہ کہ صرف ہنگامی طور پہ تو ہم فوج کو بلاتے ہیں، انہیں کرتے ہیں کام، لیکن روٹین کا کام تو جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں ان کے اندر جو کینٹونمنٹ بورڈز کے اندر جو سویلینز بیٹھے ہوئے ہیں اتنے ہی کرپٹ ہے جتنا کوئی اور ہے. ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے، کوئی دیر از نو ڈفرنس. اچھا، ابھی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی فعال ہوئی ہے، ہم نے سنا ہے. کب فعال ہوئی ہے؟ کب فعال ہوئی ہے؟ ریسکیو 1122 کی ایمبولنس کب فعال ہوئی ہے؟ بھائی جتنی ریسکیو 1122 کی ایمبولنسز آئی ہیں نا، 500-600 ان کی اداروں کی 14 سال بعد چند ایمبولنسیں دے کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ 14 سال، اربوں روپے کا بجٹ ہے. 14 سال بعد پتہ نہیں کتنی 50 ہیں کتنی ایمبولنسیں دی ہیں، اس سے زیادہ تو 60 600 ایمبولنسیں دی چیپا عالمگیر سلانہ کی ہیں.
اس سے زیادہ میت گاڑیاں جماعت اسلامی چلا رہی ہوگی جتنی ایمبولینس سے لے کے آگے. کیا بات کرتے ہیں آپ, کیا ہے؟ اچھا پی ٹی آئی کے پاس کیا سلوشن ہے؟ کیونکہ لگ یہ سارا ہے ایک تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کا گیم ختم ہو چکی ہے پوری کراچی میں, وہ ڈیلیور نہیں کر پائی. 32 سیٹس آئی تھنک ان نیشنل اسمبلی, اتنی بھاری اکثریت یہاں پر سندھ اسمبلی, تو وہ تو ڈیلیور بھی نہیں کر پائی. وہ تو وہ جو کمیٹیز ہیں ان میں ان کا حصہ نہیں بن سکی ہے سندھ میں. ہم نے زبردستی گھسنا تھا کیا کمیٹی میں؟ مطلب کون سی کمیٹی؟ انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں دیا, اپوزیشن لیڈر کو انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نہیں دیا, اور ہم ڈیلیور تو کیا نا. یہ جو اب آئے K4 13 ارب دے کے چند سال پہلے خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے. یہ 126 ارب پچھلے سال رکھے گئے ہیں. K4 کا ڈیزائن انہوں نے خراب کیا, اربوں روپے ضائع کیے. K4 بند پڑا ہوا تھا. اور دیکھیے ہم تو پورے پانی کے حساب سے ہم چاہ رہے تھے کہ جو کراچی کی شارٹیج ہے اس کے حساب سے اس کو بنایا جائے. سندھ گورنمنٹ نے کہا اگر آپ پانی وہاں سے دے بھی دیں گے تو ڈائیورشن نہیں کرنے دیا نا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے, مطلب ہم یہاں آگے نہیں کرنے. 2600 شاید اس کا بنایا. تو میں کہنا چاہتا ہوں آج K4 کا اگر کام سٹارٹ ہوا ہے ڈیو ٹو عمران خان, نالے صاف ہوئے ڈیو ٹو عمران خان, گرین لائن آئے ڈیو ٹو عمران خان, KCR کا افتتاح ہوا ڈیو ٹو عمران خان, فریٹ ٹرمینل عمران خان کی وجہ سے, M&As کے فنڈز کے کام ہوا عمران خان کی وجہ سے. ہماری 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری ہے, جہاں یہ چور بیٹھے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم نے الحمدللہ جو کیا, اور اس کا رزلٹ آپ دیکھیے گا. کراچی میں ہم تھوڑی سی آواز دیتے ہیں 20,000 لوگ اکٹھا ہو جاتا ہے. دیکھیے اٹھا کے پھینکیں گے انشاءاللہ ان کو. میئر ہمارا ہوگا. نہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہ یقیناً لنگر آن ہو رہا ہے, آپ کو بھی کہیں جانا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شاید پی ٹی آئی تشدد کی سیاست کی طرف جا رہی ہے. تو پی ٹی آئی کیا عدم تشدد کی سیاست کرتی ہے, تشدد کی سیاست؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کارکنان کسی بھی لیڈر کو گھیر لیتے ہیں اور مختلف انداز سے تھریٹ دیتے ہیں. تشدد کسے کہتے ہیں؟ کیا اگر کوئی کسی کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا مطمئن نظر بیان کر رہا ہے, چور چور کہہ رہا ہے, تشدد ہے؟ تشدد تو ہوتا ہے کہ اس کو جوتے مارے, حملہ کرے, انڈے مارے, ڈنڈے مارے, پستول چلائے, مکے مارے. اگر کسی کو رہ کے وہ جو ہیں وہ کہہ رہا ہے, مطلب چور کو چور کہنا غلط ہے کیا؟ اور اگر کسی کی ذاتی رائے ہے تو پی ٹی آئی نے بتائیے کہیں تشدد کیا ہو. پی ٹی آئی پر تشدد ہو رہا ہے. پچھلے سال ہم نے دیکھا تقریر نہیں کر پایا اپوزیشن لیڈر, اس بار شاید وہ پورے سالوں کی تقریر کر رہے ہیں. اب کیا خواہش ہے؟ دیکھیے خواہش نہیں ہے, ذمہ داری ہے. میرا ذمہ داری تھی کہ میں سندھ کے ایشوز کو, میں اور کیا کر سکتا ہوں. اپوزیشن میں لوگوں کی بات کر سکتا ہوں نا. پچھلے سال نہیں بولنے دیا, اس سال میرا فرض تھا. آپ نے دیکھیے میں نے ایک بھی غلط بات, ذاتیات پہ بات نہیں کی, لیکن میں نے اپنی ذمہ داری جو مجھے میری پارٹی نے دی, جو مجھے سندھ کی عوام نے دی, میں نے ان کے نمائندے کے طور پہ میں نے صرف اپنے حلقے کی بات نہیں کی. میں نے تھر کی بات بھی کی تو جیکاباد کی بات بھی کی, میں نے اسکول کی بات بھی کی تو ہسپتال کی بات بھی کی, میں نے روڈ کی بات بھی کی تو میں نے نالوں کی بات بھی کی, میں نے پانی کی بات بھی کی تو میں نے لا اینڈ آرڈر کی بات بھی کی, میں نے ڈاکو کی بات بھی کی تو میں نے اسٹریٹ کرائم کی بات بھی کی. لیکن بجائے اس کے کہ میری 5 گھنٹے کی تقریر کو سن کے اس پہ غور کرتے, لگتا ہے وہاں بیٹھ کے وہ یہی کرتے رہے کہ بھلی مالچے کو اندر کیسے ڈالنا ہے. اور پھر دیکھیے کتنا فاشسٹ حکومت کرتی ہے کہ لاہور میں جا کر مجھے گرفتار کرایا گیا, بعد میں نوٹیفیکیشن جاری ہو, FIR بھی بعد میں ہوئی, سب کچھ بعد میں ہوا. اس کو کہتے ہیں تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میرے ساتھ بڑی مارتے ہیں, پکڑتے ہیں, FIR کاٹتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, لیکن عزت, ذلت, زندگی, موت, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو شاید کبھی کا میں ہٹ چکا ہوتا. میں اپنا فرض نبھاتا رہتا ہوں, نبھاتا رہوں گا. یہی میرے کپتان, میرے لیڈر, میرے قائد کی ٹریننگ ہے. بینگ اپوزیشن لیڈر کیا پیغام دیں گے؟ مونسون کی بارشیں اور عوام کہاں جائے؟ میں عوام سے کہتا ہوں کہ اس وقت کسی قسم کی امید نہ رکھیے. یہ آج اس مونسون کے اندر یہ ٹی شرٹس پہن کے بھی آپ کے فنڈز کو ہضم کر رہے ہیں. اپنی جان بچانے کے لیے خود اپنا خیال رکھیے, اپنے قرب و جوار کا خیال رکھیے. اس وقت بجلی کے کھمبوں سے دور رہیے, ڈرین سے دور رہیے, ڈوب سکتے ہیں, گندگی میں بیماری پھیل سکتی ہے, وبائیں پھیلیں گی, اس سے دور رکھیے. اپنے بچوں کو بچا کے رکھیے. ان چوروں سے, اس نااہل, ناکام, نامراد حکومت سے کسی قسم کی امید نہ رکھیے گا. تھینک یو سو مچ علیم صاحب. لیکن وہ بجلی کے کھمبے سے کیسے دور رہیں؟ بجلی ہوتی ہی نہیں ہے. یہ بھی ان کی کرامات ہے. اس امپورٹڈ بیکاری اور غلام حکومت کی یہی کرامات ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ. اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام پبلک کی آواز میں. میری کیمرہ ٹیم حسن علی, محمد شمشاد ٹیکنیکل ٹیم,
محمد عرفان اور امجد علی کے ساتھ دیجیے اجازت. کسی اور موضوع کے ساتھ کسی اور پروگرام میں آپ کے میزبان محمد نواز ڈائری حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.